الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن قام بنصرة دينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في جامعه وسننه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أحد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، مختصر سے حمد و نعت کے بعد آج کی مجلس میں کتاب التوحید کے 8ویں باب کی ایک حدیث، جو ایک اکیلی اکلوتی حدیث ہے اس باب میں، باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، درخت سے یا پتھر سے یا اس جیسی اور چیزوں سے تبرک لینے، نفع اور برکت کے حصول کا معاملہ، اس کے تعلق سے یہ حدیث ابو واقد لیثی کی صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ حدیث ترمذی کی ہے، حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، فتح مکہ کے بعد، یہ جملہ انڈر بریکٹ کا ہے، معاملے کو آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح حنین کے لیے نکلے۔ حنین ایک وادی ہے مکہ اور طائف کے درمیان، چونکہ ایک ہی سفر میں یہ غزوہ بھی ہوئی تھی، اس لیے فتح مکہ کے بعد گئے ہم لوگ نکلے غزوہ حنین کی۔ اور ابو واقد لیثی اپنے متعلق اور اپنے جیسوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہم لوگ زمانے کفر سے ابھی قریب تھے، ابھی جلد ہی کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بات ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور بات بالکل نامناسب ہوئی، وہ اس لیے ہوئی کہ ہم ابھی پختہ مسلمان نہیں تھے، قدیم الاسلام نہیں تھے، اسلام کی حقانیت کو پوری طریقہ سے ہم نے ابھی سمجھا نہیں تھا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو آدمی باطل مذہب سے منتقل ہو کر حق مذہب پر آتا ہے تو کچھ دنوں تک باطل مذہب کی خوشبو اور اس کا طریقہ اس کے دل و دماغ میں جو رچا بسا ہوا ہوتا ہے، اس کا وقتاً فوقتاً غیر ارادی طور پر بھی اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ ارے وہ چونکہ مجھے عادت ہے نا اس لیے ایسا ہو گیا، جی توبہ استغفار، بھائی معاف کرنا، ہم لوگ ایسا کرتے تھے نا پہلے اس لیے ایسا ہو گیا، ایسا بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے صحابہ تھے قدیم الاسلام، وہ سمجھتے تھے کہ کیا حق ہے کیا نہ حق ہے، اور یہاں حصول برکت کا کوئی تصور پیڑ سے، پودے سے، درخت سے، پتھر سے، چشمے سے، غار سے اور اس طرح کی چیزوں سے برکت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ تو اس لیے جو قدیم الاسلام صحابہ تھے ان کی طرف سے یہ سوال نہیں آیا۔ یہ جو حدثاء عہد بکفر، جو بھی جلد کفر سے نکلے تھے، ان کی طرف سے یہ سوال آیا۔ کہتے ہیں کہ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِندَهَا، مشرکین کے لیے ایک بیر کا پیڑ تھا، اس کو وہ بڑا بابرکت پیڑ سمجھتے تھے، وہاں جم کے بیٹھتے تھے، اس جگہ کو لازم پکڑتے تھے حصول برکت کے لیے،
اس کو پکارتے نہیں تھے، اس سے سوال اور فریاد نہیں کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے رہتے تھے، درخت کو متبرک سمجھتے تھے کہ یہاں بیٹھنا سکون کا باعث ہے، یہ شجر سکینہ ہے، یہاں بیٹھنے سے سکون اور اطمینان ہوتا ہے، بے چینی دور ہوتی، فلاں فلاں بزرگ یہاں بیٹھ چکے ہیں، ان کی برکت حلول کر گئی ہے اس میں، اس طرح کا تصور لوگ رکھتے ہیں، تو بیٹھتے تھے، جم کے بیٹھتے تھے، یا کفونا اندہ وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور حصول برکت کے لیے اپنے ہتھیاروں کو اس پہ لٹکا دیتے تھے۔ یقال لها ذات انوات، اور اس درخت کا نام ہی رکھ دیا تھا ذات انوات، درخت کا نام رکھ دیا تھا ذات انوات، یعنی درخت، ایسا درخت جس کی ٹہنیوں میں ہتھیار لٹکائے جائے حصول برکت کے لیے، تاکہ تیز ہو، مضبوط ہو، تلوار میدان جنگ میں ٹوٹے نہیں، دشمنوں کی گردنیں کاٹتی جائے، چاٹتی جائے ان کے خون۔ یہ نظریہ تھا۔ تو جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا، اور بعض روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے انہیں، تو آپ کو سائے کی تلاش تھی، سخت گرمی کا دن تھا، آپ چاہ رہے تھے اس درخت کے پاس جانا، لیکن دیکھا کہ اس میں کچھ چیزیں لٹکی ہوئی ہے، جیسے بہت سے درختوں سے آپ گزریں گے تو اس میں دھاگے اور کپڑے کے ٹکڑے بدھے ہوئے ہیں، یہ منت کا درخت، یہاں منتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ ایک ٹکڑا باندھتا ہے، پھر دوسرا کھولتا ہے، پھر باندھتا ہے، جیسے جیسی ضرورت ہوتی جاتی ہے وہاں باندھتے ہیں اور اس کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یا درخت کے قریب جو مجاورین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو ہدایے اور تحفے دیتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے ہٹ گئے اور دوسرے درخت میں گئے۔ اب یہ لوگ جو نئے تھے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایک درخت کا آپ انتظام کر دیجیے، ایک درخت کو متعین کر دیجیے تاکہ ہم بھی حصول برکت کے لیے اپنی تلواروں کو، اپنی ہتھیاروں کو اس میں لگاتے ہیں۔ کیا سمجھ کے کہا؟ خیر و برکت کا ذریعہ سمجھ کے کہا، اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے سوچا کہ یہ اچھی بات ہے اسی لیے کہا، ورنہ چونکہ وہ مسلمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے واللہ میں قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہیں کہا تھا، ان کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں تھی، اپنے گمان کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ یہ کام اچھا ہے، اس سے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ایک درخت ہمارے لیے بنا دیجیے، دیکھیے ان کے درخت ہے نا، یہ سمجھا کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہوگا، کوئی درخت برکت کا ہو اس میں تلوار لٹکا دو، تلوار مضبوط ہوگی، تیز ہوگی۔ حسن اعتقاد میں انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہیں کہا، کیونکہ کفر و شرک سے تو توبہ کر کے ہی آئے، لیکن چونکہ باطل سے صحیح دین پر آئے تھے، حق پہ آئے تھے، اسی وہ تصور باقی تھا کچھ۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے کہا اللہ اکبر، اور ترمذی کی ایک روایت میں کہ سبحان اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں قابل پرستش بنائی جائے، اس پر چڑھاوا چڑھایا جائے اور اس سے حصول برکت کی توقع رکھی جائے۔ تعجب کے لیے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اور سبحان اللہ، تعجب کے لیے۔ وہ کبھی کبھی اللہ اکبر خوشی میں بھی کہتے تھے صحابہ کرام، لیکن یہاں جو آپ نے فرمایا وہ تعجب کے لیے فرمایا، اور آپ نے فرمایا انہا سنن، یہی طریقے ہیں جن طریقوں پر چل کر کے آدمی گمراہی میں جا گرتا ہے، یہ یہود و نصارہ کے طریقے ہوں، مشرکین کے طریقے ہوں، اہل باطل کے طریقے ہوں، اہل بدعت کے طریقے، ان طریقوں پر چل کے ہی آدمی ہلاکت میں پڑتا ہے۔ انہا سنن، یہی وہ طریقے ہیں جن پر چلنے والے لوگ گمراہی میں جا گرتے ہیں۔ اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قل تم نے وہی بات کہی جو بات بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی۔ حضرت موسیٰ سے کیا کہی تھی انہوں نے؟ قوم موسیٰ نے کون سی بات کہی تھی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 138 اللہ کے نبی نے پڑھی کہ تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ دیکھیے غیر اللہ کی پرستش کے نتیجے میں، شرک و کفر کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظالموں کو مسلط کیا تھا۔ فرعون مصر ان پر حاوی تھا، غلام بنائے ہوا تھا، ایمان اور توحید کی برکت سے وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے، دریا اللہ نے عبور کروا دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اپنے لشکر سمیت غرقاب ہوا، سب کچھ دیکھا،
اور اس کے بعد آگے جب گئے اور دیکھا کہ کچھ لوگوں سے گزر رہے ہیں جو بت کے سامنے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعکفون علی اصنام لہم، کچھ ایسے قوم سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجاور بنے ہوئے ہیں، پلتھا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں جم کے. تو حضرت موسیٰ اٹھے، اجعل لنا، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو، اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو اسی پتھر کی شکل میں، مورت کی شکل میں، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے. یہ تو وہی بات ہوئی، گویا کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کے سامنے جم کر کے بیٹھتے ہیں، اس سے نفع اور خیر کی امید رکھتے ہیں، تکلیف کے دفعے کا ازالہ آپ رکھتے ہیں، یہ اعتقاد اگر آپ کا ہے تو چاہے آپ اس کو کسی بھی خوشنما لفظ سے تعبیر کیجئے، بات وہی ہوگی کہ آپ اس کو الہ بنا رہے ہیں. تو فرمایا کہ تم نے وہ بات کہی جو حضرت موسیٰ نے کی، انہوں نے کہا ذات انوات بنائیے، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنائیے. تو تمہارا یہ مطالبہ مشرکین کے مطالبے جیسا ہے اور بنی اسرائیل کے مطالبے جیسا ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جس طریقے سے ان کے معبود ہیں. انھا سنن لقد قلتم والذی نفسی بیدہ لقد قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم پر رد کیا، کیا کہہ کر کے، قال انکم قوم تجہلون، جاہل قوم ہو، جاہل قوم. اللہ کے انعامات، اللہ کے اکرامات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسانات سے گزر کر آئے ہو، اور اس کے باوجود بھی شرک اور کفر میں رہنے کا تمہارا مزاج ہے. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں، سلسلہ جاری رہے گا. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو واقد رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ سماعت کر رہے ہیں کہ مشرکین کے بیڑی کی پیر کی طرح، جس کو لوگ ذات انوات کہتے تھے، جب جدید مسلمانوں نے، جب نئے مسلمان تھے، جب انہوں نے مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو مشرکین جیسا مطالبہ اور بنی اسرائیل کے معبود کے مطالبے کے جیسا مطالبہ ٹھہرایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. آپ نے اپنی امت کو خطاب کیا، ضرور بھی ضرور تم ان طریقوں کی پیروی کرو گے، ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے، یعنی یہود و نصارہ کی اور مشرکین کے طریقوں کی پیروی کرو گے. یہ آپ نے امت کو چیتاونی دی کہ تم ایسا کرو گے، تاکہ امت ایسا نہ کرے. امت کو بچانے کے لیے محسن انسانیت نے، خیر خواہ اعظم نے، الناصح الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی میں یہ کہا کہ تم لوگ ایسا ضرور کرو گے، یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق کرو گے. بلکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم گوہ کے سوراخ میں داخل ہو، جو نہایت گندا گھٹیا گوہ کا سوراخ ہوتا ہے. یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اگر ان میں کا کوئی ایسا بھی رہا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کرتا رہا ہوگا والعیاذ باللہ، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے، والعیاذ نعوذ باللہ من ذلک. بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر کی پیروی کرو، مشرکین کے نقش قدم کی پیروی کرو. جس طرح انہوں نے پیڑ پوجا، جس طرح انہوں نے حصول برکت کی تمنا کی اور برکت کے لیے انہوں نے درختوں کو متعین کیا، پتھروں کو متعین کیا، استھان تھے ان کے یہاں جہاں جانور ذبح کرتے تھے، سارا کچھ بہت سے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو اپنی نسبت اسلام سے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر لائے. جس طریقے سے کھلم کھلا کفر اور شرک میں اگلی قومیں مبتلا تھی، امت محمدیہ کے بہت سارے افراد کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں. جس طریقے سے ان کے یہاں عورتیں بتوں کے سامنے ناچتی تھی، گاتی تھی، یہاں بھی بہت سی قبریں ہوتی ہیں، بہت سی درگاہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں عورتیں جاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، رقص کرتی ہیں اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. کہیں بھی یہ امت یا امت کا ایک بڑا طبقہ مشرکین سے کہیں بھی پیچھے نہیں ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، امت کو باخبر کیا تھا، مطلب یہ تھا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا. افسوس یہ ہے کہ شیطان لعین کے بہکاوے میں آ کر امت کا ایک بڑا طبقہ انہی لعنتوں میں گرفتار ہوا ہے جن میں اگلی قومیں گرفتار تھی. تو حصول برکت کی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ بات غلط ہے. کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کو ہم اپنے لیے باعث برکت سمجھیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کی کتاب بابرکت ہے، کلام پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، ان کی آیتوں سے برکت حاصل کیجیے، شفا حاصل کیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بابرکت تھی. لوگ آپ کا لعاب دہن لیتے اور اپنے جسم پر ملا کرتے تھے.
آپ کا پسینہ لیتے اپنے جسم پر ملتے، آپ جب وضو کرتے اعضائے وضو سے جو خطرات گرتے لوگ اس کے لیے تقاتل کرتے، دوڑتے، لگتا تھا کہ لڑ پڑیں گے اس کو لینے کے لیے۔ اپنے بچوں کو آپ کے پاس لے جاتے کہ آپ کھجور چبا کر لو آب دہن منہ میں ڈال دیجیے، یہ سب حصول برکت۔ بعض علماء صالحین اور بزرگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر برکت کا ذکر آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو جسم پر ملا، لعاب دہن اپنے بچوں کے منہ میں ڈالا، آپ کے پسینے اور اعضائے وضو سے گرتے ہوئے پانی سے برکت حاصل کیا، تو جھٹ سے بعض شراح حدیث کی شرح کرنے والے لوگ لکھ دیتے ہیں کہ اس سے یہ دلیل معلوم ہوئی کہ بزرگوں کے آثار سے تبرک لینا جائز ہے۔ خاص طریقے سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ درگزر کرے، اور اسی طریقے سے حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی علماء استنباط کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ بزرگان دین کوئی بھی کتنا بڑا بھی بزرگ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا، یہ جائے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کر دیں اور ان کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قیاس کریں۔ آپ کا ظاہر اور باطن پاک تھا، آپ کی طہارت میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن جن کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں کیا پتا کہ وہ بزرگ حقیقت میں ہوں کہ نہیں۔ ہاں بظاہر حسن ظن ہے ہمارا کہ ماشاءاللہ نمازی ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، پابند شرع ہیں، علم کے مطابق امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بزرگ ہوگا، لیکن حتمی طور پر 100% پوری شیورٹی نہیں ہے کہ یہ آدمی متقی پرہیزگار ہے، کیونکہ تقوی دل میں ہے۔ اللہ کا خوف کس کے دل میں کتنا ہے، ایمان اور یقین کس حد تک دل میں اترا ہوا، اس کو تو رب العالمین نہیں جانتا۔ تو کسی بھی بزرگ کو تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے، اور بزرگوں کو اس پر قیاس کر رہے ہیں کہ بزرگوں کے آثار سے تبرک لینا جائز۔ کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پر بزرگوں کے آثار کو کیسے قیاس کرتے؟ کیا کوئی ہستی کائنات میں ایسی ہو سکتی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قیاس کیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور خاص کر خلفائے راشدین کی جو سادات اولیاء ہیں، امت کے سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر، حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ کیا تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثال سیرت کے حوالے سے کہ کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کھجور چبوایا ہو اور لعاب دہن حضرت ابوبکر کا اپنے بچے کے منہ میں ڈالا ہو؟ کسی نے حضرت ابوبکر کے جوٹے کو بابرکت سمجھ کے کھایا ہو؟ کسی نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو دھلایا ہو اور اس کو پیا ہو، اپنے جسم پہ ڈالا ہو؟ ایک مثال بھی کسی صحابی کے ساتھ، ایون خلفائے راشدین کے ساتھ اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا۔ اگر یہ عمل جائز ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی ہستی بابرکت ہوتی اور اس سے حصول برکت اور نفع حاصل کیا جاتا، ان کے آثار سے تبرک حاصل کیا جاتا، تو قسم اللہ کی اس کے سب سے زیادہ مستحق خلفائے راشدین تھے، صحابہ کرام تھے۔ پھر امت کے تابعین علماء دیکھیے، حسن بصری ہیں، اویس قرنی ہے، سعید بن المسیب ہے، اور بڑے بزرگان ہیں۔ ائمہ اربعہ کے ساتھ نہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، لیکن بعد میں لوگ آئے، ولی نہیں بھی ہے تو زبردستی کے ولی۔ لہذا جب امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، خیر القرون میں جب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا اور آثار صحابہ سے لوگ تبرک حاصل نہیں کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے باعث خیر و برکت نہیں گردانتے تھے، تو بعد والوں کو تو بدرجہ اولا یہ حق نہیں مل سکتا، اور یہ چیز غلو کی طرف انسان کو لے جاتی ہے اور غلو کا انجام شرک پر منتج ہوتا ہے۔ اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسری بات بھی یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ متبرک سمجھتے ہیں، جس کی ذات کو بابرکات سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کے ہاتھ پاؤں دھونے لگے، چاٹنے لگے، چھونے لگے، تو خود اس کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوگا۔ اور کیسے لوگ اپنے لیے اس کو گوارا کرتے ہیں، لوگ اس کو اپنے لیے کیسے گوارا کرتے ہیں؟ عجب اور کبر میں مبتلا ہو جائے گا، شیطان دل میں یہ بات ڈالے گا کہ تم واقعی بڑے بزرگ ہو۔ حقیقت یہ کہ صرف دنیا مقصود ہے، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر آخرت مقصود ہو، اللہ کا خوف سامنے ہو، تو کبھی کسی بات کی کوئی کسی کو اجازت نہ دے کہ کوئی اس کا پاؤں دھلائے، ہاتھ دھلائے اور اس کی ذات میں غلو کرے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کوئی ایسا نہیں کرے، چونکہ چاہتا ہی ہے آدمی دنیا دار کہ لوگ اس کو بزرگ باور کرے، بزرگ سمجھے، اور آئے اس کے پاس، ہاتھ پاؤں کو چومے چاٹے، نذرانہ چڑھائے، تحفے تحائف دے جائے، اور اس سے حصول برکت کی امید رکھے، اور کرامت کے اور بزرگی کے جھوٹے سچے واقعات ان کے چہرے بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا سکے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو خود اس کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ عجب اور کبر میں مبتلا ہوگا اور اپنے کو بزرگ سمجھے گا، اور جو یہ سودا دماغ میں سوال ہو جائے کہ ہم بزرگ ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے کو قیاس کرنا
جن کا ظاہر باطن پاک تھا، ایسے لوگوں کو قیاس کرتے ہیں جن کا ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، باطن کا حال اللہ کو معلوم ہے. یہ بات کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے تحنیک نہیں کروائی، بچوں کے منہ میں لعاب دہن نہیں ڈلوایا، بچوں کی تحنیک نہیں کروائی. تو اس لیے یہ عمل صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. آپ خود جس سے کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو خود اس کے حق میں بھی اچھی بات نہیں ہے. عجب اور کبر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی، اللہ کا کلام بابرکت ہے. دین پر عمل کیجیے، اللہ سے خیر کی امید رکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حق اور ہدایت پر ہمارے قدموں کو جما دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. 2-3 منٹ ہمارے پاس وقت ہے، اگر کوئی صاحب 1-2 سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. یا رسول اللہ کہنا یہ بھی شرک میں آتا ہے، کیونکہ پکارا اللہ کو جاتا ہے، اللہ جو ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. بلا شبہ یا تو رسول میرا سوال یہ ہے کہ جب مدینہ جب جاتے ہیں لوگ تو وہاں پہ جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کے روزے پہ، تو اس کے کیا؟ اصل میں یا رسول اللہ کہنے والے کا مزاج اور اس کی نیت کیا ہے یہ سمجھ رہا ہے. یا رسول اللہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ استغاثہ کے طور پر کہتے ہیں، جیسے یا اللہ اغثنی، اللہ میری مدد فرما، میری فریاد سن. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، پریشانی میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، گویا آپ فریاد کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ دعا سکھائی گئی، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تو آپ خطاب کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں تصور ہے کہ آپ سن رہے ہیں یا آپ ہماری فریاد سن رہے ہیں. اگر اس تصور سے خالی ہے تو یا رسول اللہ کہنے میں کوئی شرک نہیں. لیکن یا رسول اللہ مراد ہے فریاد. یا رسول اللہ کہہ کر کے آپ سلام کر رہے ہیں اگر قبر شریف پر، اور یہ ہے کہ آپ خود سن رہے ہیں، جیسا کہ ایک موضوع روایت آتی ہے کہ کوئی میری قبر پر آتا ہے اور مجھ کو سلام کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، دور سے سلام کرتا ہے، ہندوستان سے، اندلس سے، پاکستان سے، جاپان سے، تو مجھ پر سلام پہنچایا جاتا ہے. حدیث ضعیف ہے، حد درجہ ضعیف حدیث. تو عقیدہ اس کے پیچھے کیا ہے وہ سمجھنے کا. اور وظیفہ کے طور پر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس طرح کا وظیفہ پڑھنا بھی جائز نہیں. لا الہ الا اللہ وظیفہ ہے، یا رسول اللہ نہیں. لیکن اگر آپ تحیات میں یا اللہم صلی علی محمد وسلم اس طرح سے اب کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی شرک و کفر نہیں ہے، کیونکہ ہم تحیات میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے تھے وہ بھی آہستہ پڑھتے تھے تحیات کو، تو ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، وہ پڑھتے تھے اور ساری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ کہہ کے ہم آپ کو خطاب کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں ہماری بات کو، یا ہم آپ سے فریاد کر رہے ہیں. اگر یہ نظریہ ہے تو غلط ہے، باطل ہے، بلکہ کفر ہے. جی شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا پر شرک کو معاف نہیں کرے گا. جی تو شیطان نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور اس نے جو چیز کیا ہے تو وہ کیا کیٹیگری میں جائے گی؟ جتنا دنیا میں شرک ہو رہا ہے وہ سب ٹیکنیک، وہ سب پھنڈا شیطان کا ہے. اللہ کے بندوں کو توحید کی راہ سے بھٹکانے کے لیے، ہٹانے کے لیے شرک کے تمام ہتھ کر دیے، شیطان نہیں ڈالے. اس لیے وہ سب سے بڑا مشرک ہے اور سب سے بڑا مجرم ہے. جو بھی شرک کر رہا ہے اس کو تو اس کے شرک کا گناہ ہوگا ہی اور اس کو بھی ہوگا. چنانچہ جہنم میں مشرکین کہیں گے کہ تم کیوں، ہم کو تو تم کہتے تھے بزرگوں کے پاس جاؤ، قبروں کو پوچھو، یہ کرو وہ کرو. کہا ہمارا کام کیا تھا؟ ہمارا کام تم کو بہکانا تھا، گمراہ کرنا تھا. کوئی زور زبردستی تو ہم نے نہیں کی، تم کو ہم نے شرک کی طرف بلایا، تم آ گئے، تو تم بھی عذاب کا مزہ چکو، ہم بھی عذاب کا مزہ چکتے ہیں. نہ ہم تمہارے کام آ سکتے ہیں نہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو، چلو یہیں مرو. سورہ ابراہیم کے اندر ٹاک ہے شیطان کی اپنے چیلوں کے ساتھ جہنم میں، اس کو پڑھ لیجیے گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ.